مائک کھولیں علی محمد خان صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل جائیں گے تجھے بہت سے مصلحت پسند، مل جائیں گے تجھے بہت سے مصلحت پسند، مجھ سے نہ سر کھپا کہ بہت سر پھرا ہوں میں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، قائد نے فرمایا. اور جس طرح آج سے بہت سال پہلے جب میری اور شہریار افریدی اور ہمارے ایج کی، ہماری جنریشن سے پہلے جب 1965 میں ہمیں دشمن نے للکارا تو پاکستان سے ایک آواز آئی تھی اور پوری قوم کھڑی ہوئی تھی کہ دشمن نے، ایک بزدل دشمن نے ایک غیرت مند قوم کو للکارا ہے. یہ وہی قوم ہے، اسی امت کی وارث ہے جنہوں نے میدان کربلا میں شہادتوں کی کہانیاں رقم کی ہیں. جناب اسپیکر صاحب، پاکستان کا بننا یہ صرف زمین کا بٹوارا نہیں تھا، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا، اور پاکستان بنا ہے لا پہ، نہیں پہ بنا. آپ اور میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، لیکن ہم لا سے شروع کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب ہے رد. پاکستان رد پہ بنا، پاکستان ظلم کی نفی پہ بنا، پاکستان ذات پات کی تقسیم کے خلاف بنا، پاکستان سیکٹیرین وائلنس کے خلاف بنا. رد ہوا، رد. ایک شخص نے اپنے پنجابی ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا، ایک شخص نے پختون ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا، ایک شخص نے بلوچی ہونے سے انکار کیا تو پاکستان بنا. ہم نے رد کیا پھر پاکستان بنا. ہم پہلے مسلمان پاکستانی، پھر یا پختون ہیں یا بلوچی ہیں یا اردو سپیکنگ ہیں یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں یا گلگتی ہیں یا کشمیری ہیں. تو آج اس شخص نے ہمیں للکارا ہے جس کو شاید پتہ نہیں کہ چند لوگوں کو چھوڑ کے جو اس کے شاید کاسا لیس ہو، باقی پوری قوم ایک اور اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ What is the way forward؟ میں آج یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں، آج شاید خاقان عباسی صاحب ایک اعلان کریں، پاک فوج سے زیادہ پاکستانی پہلے بارڈر پہ پہنچیں گے، جو 1965 میں ہوا تھا. ایسا مجھ سے اکثر بات ہوتی ہے، ٹی وی وغیرہ پہ انڈینز آتے ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ پاکستان کی کوئی 7-8 لاکھ فوج ہے. پاکستان کی 22 کروڑ فوج ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ، تم کس کو ڈرا رہے ہو؟ I just want to address directly to Donald Trump, and I will not take more time. I just want to tell him that you asking us to do more. I am demanding from you as a member of Parliament of Islamic Republic of Pakistan that you must do more. Because of your fight, we have suffered a lot. On that fateful day of September the 11th, 2001, few thousand of people of yours, of Americans, they got killed, of which we are equally sorry. But no Pakistani was involved in that. Why have we suffered so much? You asked us to help you. We helped you. You asked us to fight against terror. We stood as an ally on equal footings. But we have lost 70,000 of precious lives of Pakistan, which includes our armed forces, our paramilitary, civilians, school kids. So, Mr. Donald Trump, if you demand from us to do more, I demand from you to do more to stop supporting the terrorist #1 of the world, Israel and India. Have you seen on earth? Have you seen on earth a tragedy bigger than what happened in Army Public School? Mr. Donald Trump, hundreds of our kids, school-going kids and their teachers, they got burned and beheaded. And who did that? You're lucky. The guy who kills Muslims and non-Hindus in India in thousands of number. The same Narendra Modi, his intelligence agencies raw, and they supported like NDS.
They planned all that attack against Pakistan from the Afghanistani soil, where you have given sanctuary to those terrorists who are fighting against Pakistan and spreading violence in our cities and our homes, in school, madrasas, markets, any place, nowhere we are safe. And that is only because of you, Mr. Donald Trump, that you are supporting those people who are terrorizing, who are spreading violence. They are killing Kashmiris. They are beheading Kashmiris. They are raping and maiming the Kashmiris. They are blindfolding them. They are blinding them through pellet guns. So, Mr. Donald Trump, open your eyes and see who is the real terrorist in this world. And if you are supporting the terrorists in India, Donald Trump, I want to demand you that a person who supports a terrorist, for me, he is also a terrorist. So, Donald Trump, I know you are new to the White House, but you are heading a nation which was also built upon an ideology, same as Pakistan was made. Just go, and I know you're probably not fond of book reading, just go and see what your founding fathers did. How did they found America? America was also made against oppression. This was your ideology. You are doing totally reverse to that, Mr. Donald Trump. And if you don't know diplomacy, how to behave in a community of nations, just go and seek help from an old man. He is still alive. Go and seek help from Henry Kissinger. He will tell you how to do diplomacy. पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं, हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 1942 में एक बात की थी जो हमारे बहुत से बच्चों को नहीं पता, क्योंकि अगर आप स्टडी नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा. 1942 ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वो कहते हैं मुझसे अक्सर, और एक एक लफ्ज नपा तला है, मुझसे अक्सर पूछा जाता है, कायद इज सेइंग वर्बटिम आई एम रिपीटिंग, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की अब बात करते हैं उसका तर्ज हुक्मरानी क्या होगा. मैं कौन होता हूं मुसलमानों के तर्ज हुक्मरानी का फैसला करने वाला? मुसलमानों के तर्ज हुक्मरानी का फैसला आज से 1300 साल पहले, उस वक्त 1300 साल की बात होती थी, आज 1400 साल तकरीबन हुई, आज से 1300 साल पहले कुरान में हो चुका. कुरान हमारी रहनुमाई के लिए था, क़यामत मौजूद होगा. मेरा सवाल ये है, अगर हम कुरान पे अमल करते हैं, आज एक शख्स को पाकिस्तान को धमकी देने की हिम्मत होती? अल्लामा ने फरमाया था, वो जमाने में मोअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर. और फिर कायद फरमाते हैं 1948, 6 साल आगे, सिब्बी दरबार, जो इस दरबार में अल्लाह के 100 नामों के नीचे पता नहीं कितनी बार मैं आपके सामने गोश गुजार कर चुका हूं. प्लीज गिव मी 3-4 मिनट्स. कायद फरमाते हैं अब ये अल्फाज भी नपे तुले हैं और मेरे नहीं, उस शख्स के, मोहम्मद अली के, जिन्ना के, जिसको उसके बदतरीन मुखालिफीन ने भी कायद आजम कहा. वो कहते हैं मैं यहां पे बैठे स्टूडेंट्स और कैमरे की वसातत से पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को एक अमानत के तौर पर कायद की बात पहुंचा रहा हूं. ये बातें हम भूल गए, इसलिए इनको हिम्मत हुई है. इट इज माई फर्म बिलीफ दैट आवर ट्रू salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy and true Islamic principles of social and economic justice. ये बात आज तक पाकिस्तानी स्टडीज ने मुझे नहीं बताई. अगर मैं ना बनता और पार्लियामेंट्री जो हमारी इंस्टीट्यूट है पिप्स, वहां में ना बता, मुझे पता ही ना लगता. मैं ये समझता हूं 2-3 काम हमें करने. पहला काम, अपने आप को कूजे में बंद ना करें, एक्टिव डिप्लोमेसी करें. जो गलतियां हुई हैं उससे सीखें. मुश्किल कुशा हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, वो फरमाते हैं मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता. हमने अमेरिका के हाथों अपनी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत मरतबा अपना कबाड़ा किया है. कभी भी अमेरिका हमारे असल इमदाद को नहीं आया. वी नीड टू टेल डोनाल्ड ट्रंप, हमें अमेरिका को डिप्लोमेटिक सर्कल के जरिए बताना चाहिए कि आप जो $50 बिलियन की बात करते हो पाकिस्तान बनने से आज तक, तो हमारा तो
$100 بلین سے زیادہ نقصان ہو چکا. ہمیں تو لینے کے دینے پڑ گئے. جی کائنڈلی وائنڈ اپ کیجیے پلیز. شکریہ. بس 2-3 منٹ آخری. یو آسک فار 5 minutes, I have given you 12 بس اس minutes. سے کاٹ دینا, آج امپورٹنٹ دینا. کائنڈلی وائنڈ اپ. اچھا دوسری بات. تاکہ ریزولوشن آ جائے. اچھا دوسری بات, پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہر بات پہ آپس میں پارٹیزن شپ ہوتی ہے. اس ایشو پہ ہم کہتے ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. ہم اپنی فوج کے ساتھ نہیں ہیں. فوج اس قوم کے ساتھ ہے. جنگیں فوجیں نہیں لڑتی, جنگیں قومیں لڑتی ہیں. اگر ضرورت پڑی ہم سب اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی وقت نہیں ہے سول ملٹری بیلنس پہ گفتگو کرنے کا. اگر فوج یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے ہماری پالیسی فارمولیشن میں, آپ ان سے بے شک رائے لیں, آپ ان کی رائے کو اہمیت ضرور دیں اور ان سے لینی چاہیے. لیکن آخری بات جو ہے, جس طرح قائد نے فرمایا تھا یہ ملک سیویلینز چلائیں گے, آخری بات پہ ملک کے وزیر اعظم کی ہوگی, چاہے وہ جس بھی جماعت کا ہو. تیسری بات, ہمیں دنیا کے سامنے کشمیر کا گندا, کشمیر پہ ہندوستان کا گندا چہرہ دکھانا ہوگا. ہمیں دنیا کا بتانا ہوگا کہ کلبھوشن یادو کون تھا, وہ کیا کرتا ہے, کس لیے آیا. ہمیں کشمیری کاز کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور اس میں اوورسیز پاکستانیز ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے. اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے آپ پاکستان کا کیس دنیا میں ہر جگہ پلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ آپ کو اوورسیز پاکستانیز کو اپنا ٹرسٹ دینا ہوگا. اگر ہمیں ان کا فورن ایکسچینج پسند ہے, ہمیں ان کو ووٹنگ رائٹس دینے پڑیں گے, ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ ہمارا ایسٹ ہیں. اور آخر میں صرف یہی التجا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. آخر میں ہم سے جب اللہ پوچھے گا, یہ نہیں پوچھے گا مجھ سے کہ میں نے عمران خان کی کتنی تابعداری کی. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے اسمبلی میں بھیجا, تم نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا کیا, اس کے لیے اقدام اٹھائیں. اور جہاں ہمارے کسی لیڈر کا عمل پاکستان کے مفادات سے ٹکرائے, پھر لیڈر پہلے نہیں, پاکستان پہلے ہونا چاہیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی جمہوریت اور پاک فوج پائندہ باد. جی شکریہ. جی خواجہ محمد آصف صاحب, منسٹر فار فارن افیئرز.